السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آسان تفسیر القرآن سورہ بقرہ، اور آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 99 لفظی با محاورہ ترجمہ اور تفسیر سے آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کریں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے اس کی تلاوت سماعت فرماتے ہیں، پھر لفظی با محاورہ ترجمہ اور اس کے بعد تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اور یقیناً ہم نے اتارے ہیں آپ پر روشن نشان، اور کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ان کا بجز نافرمانوں کے۔ وَلَقَدْ اور یقیناً انزلنا ہم نے اتارے الیک آپ کی طرف آیات بینات روشن نشانات واضح معجزات، وما یکفروا اور نہیں انکار کرتے بہا ان کا الا بجز الفاسقون نافرمانوں کے، یعنی نافرمان ہی جو ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے کیا ہے۔ تو اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح سے تعلق ہے۔ پہلا تعلق، اس سے پہلے یہود کا قلبی اندھا ہونا بیان ہوا تھا کہ وہ دل کے اندھے ہیں، کہ وہ عداوت جبریل امین میں ایسے اندھے ہو گئے کہ اس کی وجہ سے قرآن جیسی فائدہ مند کتاب کے منکر ہو گئے۔ اب ان کا آنکھ کا اندھا ہونا بتایا جا رہا ہے کہ قرآنی آیتیں ایسی ظاہر ہیں کہ اندھوں کو بھی نظر آ جائیں مگر ان کو نظر نہیں آتی۔ اب ان ظاہری آنکھوں سے بھی جو ہے یہ اندھے ہیں کہ واضح معجزات دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ پر قرآن ہمارے حکم سے اتارا ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے بلکہ ہم نے ہی اتارا، وہ تو فقط ایک قاصد ہیں۔ یہود کو ہم سے کیا عداوت ہے جو ہماری کتاب نہیں مانتے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت سے معلوم ہوا کہ یہود عداوت جبریل کے سبب قرآن کے منکر ہیں۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے تو قرآن کے سوا اور صدہا آیات یعنی معجزات بلا واسطہ جبریل امین کے آپ پر اتارے ہیں، تو یہ لوگ ان کے کیوں منکر ہیں؟ ان میں تو جبریل کا واسطہ بھی نہیں ہے۔ چوتھا تعلق، یہود نے اپنے انکار کی عداوت جبریل بتائی، اس آیت میں ان کی تردید ہے کہ نہیں، بلکہ اس کی وجہ ان کا دائمی فسق اور بے دینی ہے۔ اب اس کا شان نزول جو ہے وہ سماعت فرمائیے۔ اس کے شان نزول دو ہیں، جس کو جو ہے وہ تفسیر نجوم الفرقان من تفسیر آیات القرآن، اس کو جو ہے عبدالرزاق بطرالوی صاحب نے جو ہے اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ علم ان ھذا نوع آخر من قبائحہم و فضائحہم، کہ اس آیہ کریمہ میں یہود کے قبیح اقوال اور ان کے رسوا کن عذاب کا ذکر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی واضح آیات کا انکار کر کے کافر اور دائمی عذاب کے مستحق ہو گئے۔ پہلا شان نزول اس کا یہ ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے مروی ہے کہ یہود اوس اور خزرج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کے وسیلے سے فتح طلب کیا کرتے تھے۔ تو جب یہود یہ فتح طلب کیا کرتے تھے اور آپ جب عرب میں مبعوث ہوئے تو انہوں نے آپ کا انکار کیا اور کفر میں مبتلا ہو گئے۔ تو حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے یہود کے قبیلہ، اللہ سے ڈرو اور اسلام لے آؤ۔ فَقَدْ كُنْتُمْ تَسْتَفْتِحُونَ عَلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ وَنَحْنُ أَهْلُ الشِّرْكِ وَتُخْبِرُونَنَا أَنَّهُ مَبْعُوثٌ وَتَصِفُونَ لَنَا صِفَتَهُ، کہ تم ہم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے فتح طلب کیا کرتے تھے اور ہم مشرک تھے، تم ہمیں خبر دیتے تھے کہ وہ مبعوث ہونے والے ہیں، تم ان کی صفات ہمارے سامنے جو ہے وہ ان کی صفات، ان کی نعت بیان کیا کرتے تھے۔ فقال بعضهم ما جاءنا بشيء من البينات وما هو بالذي كنا نذكر لكم فانزل الله تعالى هذه الآية۔ ان میں سے کسی نے یہ کہا کہ ہمارے پاس کوئی واضح نشانیاں نہیں وہ لایا، یہ وہ شخص نہیں جس کا ہم تمہارے سامنے ذکر کیا کرتے تھے،
تو اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کو جو ہے استدلال بنا کر دلیل دے کر جو ہے نازل فرما دیا۔ دوسرا شان نزول یہ ہے کہ ان دو واقعات کے بعد اس آیہ کریمہ کا نزول یوں ہوا کہ دوسرا قول بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہی ہے۔ اس آیہ کریمہ کے نازل ہونے کا سبب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ ابن سوریہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا وقال رسول اللہ وقال الرسول اللہ، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ما جئتنا، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی ما جئتنا بشیء نعرفہ ما انزل علیک من آیات فنتبعک، کہ آپ کو کہنے لگا کہ آپ ہمارے پاس کوئی نشانی نہیں لائے کہ ہم اسے پہچان لیتے، اور تم پر کوئی آیات نازل نہیں ہوئی کہ ہم جو ہے وہ انہیں دیکھ کر تمہاری تابعداری کرتے۔ تو اس وقت یہ آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ اب چلتے ہیں اس پوری آیہ کریمہ کے خلاصے کی طرف۔ تو اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر وہ قرآن اتارا جو ہماری وحدانیت اور آپ کی نبوت پر کھلی ہوئی دلیل ہے، ان کا کوئی بھی بے علمی اور نادانی یا کسی شبہ سے انکار نہیں کرے گا، بلکہ معذ خباثت نفس سے، یا یوں کہو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہود جبریل کی وجہ سے قرآن کو نہیں مانتے تو ہم نے قرآن کے علاوہ اور بہت سے معجزات بھی اتارے ہیں، یہ لوگ آپ کے وہ معجزات کیوں نہیں دیکھتے کہ آپ کے فراق میں ستون رویا، آپ سے درختوں نے کلام و سلام کیا، آپ سے اونٹوں نے شکایات کی، ہرنوں نے آپ کے دکھ کی حکایات بیان کی، آپ کے اشارے انگشت سے چاند پھٹا، سورج واپس پلٹا، انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلے، تھوڑے کھانے سے بڑی خلقت جو ہے وہ سیر ہو گئی۔ ان باتوں کو دیکھتے ہوئے پھر یہ کیوں آپ کے منکر ہیں؟ معلوم ہوا کہ جبریل کا فقط بہانہ بنایا جا رہا ہے، ان کا نفس ہی خبیث و ناپاک ہے۔ خیال رہے نبوت نبی کی ان معجزات سے معلوم ہوتی ہے، تو نبوت جو ہے وہ نبی کے معجزات سے معلوم ہوتی ہے، تو جب نبی نے معجزات دکھائے تو یہ معجزات کے بھی منکر ہوئے، اس میں جبریل کا تو کوئی واسطہ نہیں تھا، تو پتہ چلا ان کے دل میں خباثت اور ناپاکی پہلے سے موجود تھی۔ اور نبی کی پہچان کے بعد کتاب اللہ کا پہنچانا اور مانا جاتا ہے، یعنی جب نبی آتا ہے پھر کتاب اللہ کو پہچانا جاتا ہے، پھر اس کو مانا جاتا ہے، اس کے احکامات پہ عمل کیا جاتا ہے۔ تو نبوت کی پہچان کتاب اللہ کے ماننے پر موقوف نہیں ہے، اسی لیے بہت سے نبی ایسے بھی گزرے ہیں جن کے پاس کتاب اللہ تھی ہی نہیں، اور بہت سے وہ ہوئے جن کے پاس پرانی کتاب تھی، وہاں ان کی نبوت ان کے معجزات سے معلوم ہوئی۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ تم قرآن کو تو پیچھے، یا قرآن کو تو پہلے مان لو، اس کے محبوب، اگر قرآن کو نہیں مانتے تو کم از کم اس محبوب کو تو مان لو جو بغیر جبریل کے واسطے کے تمہیں جو ہے وہ معجزات دکھا رہا ہے۔ تم جو ہے وہ بہانہ بنا رہے ہو، اصل وجہ تمہارے دل کے اندر نفاق موجود ہے۔ اب یہاں پہ اس آخری آیت کے آخری حصے کو اگر غور سے پڑھا جائے وما یکفر بہا الا الفاسقون، اور ان کے منکر نہ ہوں گے مگر فاسق لوگ، یعنی جو فاسق ہیں وہی اس قرآن کریم کا انکار کریں گے، آپ کے معجزات کا انکار کریں گے۔ تو ان آیات سے، ان میں غور و فکر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ صرف منکر ہی ایسا شخص ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا اور کتاب الہی کا انکار کرے گا۔ اب فسق کا لغوی معنی کیا ہے؟ فسق کا لغوی معنی علماء نے فرمایا الفسق فی اللغۃ خروج الانسان عما حد لہ، کہ انسان کا اس حد سے نکل جانا جو اس کے لیے مقرر ہے۔ اور ایک معنی یہ بیان کیا جاتا ہے الفسق فی اللغۃ خروج الانسان من طاعت اللہ، کہ انسان کا اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانا جو ہے یہ فسق کہلاتا ہے۔ جس طرح کہ قرآن کریم میں آتا ہے ففسق عن امر ربہ، کہ شیطان نے اپنے رب کے حکم سے تجاوز کیا۔ تو اس خروج کے معنی کا اعتبار کرتے ہوئے عرب یہ بھی کہتے ہیں کہ فسقت النوۃ، کہ گٹلی کھجور سے نکل گئی۔ اب اسی فسق کے قریب ایک اور لفظ ہے جس کا جو ہے یہی معنی کیا جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں فجور، فسق و فجور۔ فجور کا مطلب ہے الصد الذی یمنع الماء، یعنی وہ رکاوٹ یا بند جو پانی کو روکے اور اس کا کھل جانا، شگاف پڑ جانا، وہ فجور کہلاتا ہے۔ چونکہ پانی کے بند کے پھٹ جانے سے فساد پھیلتا ہے، پانی ہر طرف تباہی پھیلا دیتا ہے،
تو اسی معنی کو مدر رکھتے ہوئے اس انسان کو بھی فاجر کہہ لیا جاتا ہے جو حد سے تجاوز کر جائے، اور اس کے گناہ بھی چونکہ فساد کا ذریعہ بنتے ہیں، معاشرے میں فساد پھیلاتا ہے، تو ایسے شخص کو بھی فاجر و فاسق کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ کے سامنے اسی آیہ مبارکہ کا جو ہے وہ صوفیانہ تفسیر بیان کی جائے گی کہ قرآن جو ہے، قرآن اور کفار کی مثال، ذرا اس کو توجہ سے سماعت فرمائیے گا کہ قرآن اور کفار کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اندھیری کوٹھڑی میں خوبصورت اور بد شکل لوگ ہیں وہ جمع ہیں یا جمع تھے۔ تو یہ صورت اپنے حسن کی تعریف کر رہا تھا، یہ جو بد شکل لوگ تھے یہ اپنے حسن کی تعریف کر رہے تھے۔ وہ سمجھتا تھا یا سمجھتے تھے کہ اس اندھیرے میں مجھے کون دیکھ رہے ہیں یا کون دیکھ رہا ہے، میں جو چاہوں اپنے زور زبان سے منوا لوں، کہ اچانک وہاں شمع آ گئی، روشنی آ گئی، تو یہ تیز زبان بدصورت اس کو اٹھ کر پھونکے مارتے اور اس میں عیب نکالنے لگے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ شمع بری ہے، وجہ یہ ہے کہ اس عیبی کو اپنے عیب کھلنے کا اندیشہ ہے کہ اب اس روشنی کی وجہ سے، شمع کی وجہ سے میرا عیب کھل جائے گا۔ اسی طرح سعید و شقی روحیں تاریک دنیا میں جمع تھیں، مگر شقی اپنی تیز زبانی سے اپنی سعادت کے خطبے پڑھ رہے تھے کہ اچانک اللہ کا نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک روشن شمع یعنی قرآن لے کر دنیا میں تشریف لائے، جس روشنی میں ہر چیز صاف نظر آنے لگی۔ کفار نے اپنے کفر و فسق چھپانے کے لیے اس میں صدہا قسم کے عیب نکالنے شروع کر دیے اور چاہا کہ اس شمع کو بجھا دیں، مگر رحمانی شمع انسانی پھونک سے کبھی نہیں بجھ سکتی۔ آج تک قرآن کے ہزاروں دشمن ہیں، مگر قرآن دن بدن ترقی کر رہا ہے۔ تو کسی صوفی نے کیا خوب کہا تھا کہ شمع روشن داراں جمانہ خواہند کا، عیب شان در شب تاریک بماند مستور، کہ چمگادڑ کی آنکھ چاہتی ہے کہ آفتاب نہ نکلے، مگر آفتاب نکل کر ہی رہتا ہے۔ تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ قرآن کی روشنی، قرآن کا فیض ختم ہو جائے، لیکن جب تک قرآن کا فیض جاری ہے وہ قیامت ہے، یعنی قیامت تک مسلمان قرآن کو مانتے رہیں گے، اس پہ عمل کرتے رہیں گے تو اس کا فیض جاری و ساری رہے گا۔ تو ہمیں چاہیے ہم اس کے فیض پہ عمل کرتے رہیں، اس کے احکامات پہ عمل کرتے رہیں اور اس کی روشنی جو ہے وہ اپنے دامن میں سموتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس آیہ مبارکہ کی کامل سمجھ عطا فرمائے اور اس کے معانی اور مفاہیم پر مکمل طور پر جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔